آج کے دور میں ہمیں یہ بات بڑی عجیب اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اس بات سے منع کر دیا، بیٹے یا بیٹی کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ پہاڑوں پر چڑھتی رہی اور نشیبی جگہ پر دوڑتی رہی، ویسے ہی پہاڑوں پر چڑھو اور دوڑو۔ آج کا عنوان ہے وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا۔ اللہ کے نبی اسماعیل کی عمر 30 سال ہوئی تو ان کے والد ابراہیم ایک بار پھر ان کے پاس آئے۔ ابراہیم کی عمر اس وقت 116 سال تھی۔ اسماعیل ایک درخت کے سائے میں بیٹھے شکار کے لیے تیر بنا رہے تھے۔ اپنے والد کو دیکھ کر خوش ہوئے اور احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا، مجھے اللہ کریم نے ایک گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ اسماعیل نے اپنے والد کے حکم پر ان کا ساتھ دینے کی حامی بھری۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کے حکم پر مکہ کی وادی میں بیت اللہ تعمیر کیا۔ طوفان نوح میں یہ عمارت بالکل تباہ ہو گئی تھی اور اس گھر کا نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ جبرائیل امین نے آدم کے بنائے ہوئے گھر کی بنیادوں کی نشاندہی کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی تو حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور طواف و قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ ابراہیم نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی جن پر آدم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے اللہ کریم نے دنیا کے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں عطا کیے۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے کوہ طور، کوہ سینا، کوہ ہیرا، کوہ جودی اور لبنان کے پتھر اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے سے عطا کیے۔ مکہ کے شمالی پہاڑی سلسلے کو ابو قبیس کہتے ہیں۔ ابو قبیس کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اسے امانت دار پہاڑ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سنگ اسود یعنی حجر اسود کو اپنی گود میں سنبھالے رکھا۔ آدم کو جب زمین پر اتارا گیا تو یہ پتھر بھی ساتھ ہی جنت سے آیا تھا۔ اس وقت اس پتھر کا رنگ چمکدار سفید تھا۔ یہ پتھر رات میں چمکا کرتا تھا۔ جب اس کی ضرورت پڑی تو سنگ اسود ابراہیم کے حوالے کر دیا گیا، جس کی نشاندہی جبرائیل امین نے کی۔ دونوں باپ بیٹا ایک ایسا گھر تعمیر کر رہے تھے جو ان کے اپنے رہنے کے لیے نہیں تھا۔ اس گھر کو دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہونا تھی۔ اس گھر کو اللہ کے گھر کے طور پر بنایا گیا۔ تمام دنیا سے لوگ آ کر اس گھر کی زیارت کیا کریں گے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دیواریں بنانا شروع کر دی۔ اسماعیل پہاڑوں کو توڑ کر پتھر اٹھا کر لاتے تھے، ابراہیم ان پتھروں کو جوڑ کر دیوار بناتے تھے۔ اس گھر کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے کے لیے اوپر ہاتھ جانا ممکن نہ رہا۔ ابراہیم ابو قبیس پہاڑ سے ایک اور پتھر اٹھا لائے۔ انہوں نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ اس پتھر کی خوبی یہ تھی کہ جوں جوں دیواریں اونچی ہوتیں یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ جب ابراہیم نے زمین پر اترنا ہوتا تو یہ پتھر زمین کی طرف اتر آتا تھا۔ اسے آپ آج کل کے زمانے میں خود کار یعنی آٹومیٹک ہائیڈرولک نظام کہہ سکتے ہیں۔ دیواریں مناسب اونچائی پر پہنچیں تو ابراہیم نے اس گھر کی جنوب مشرقی دیوار کے کونے میں سنگ اسود یعنی حجر اسود نصب کر دیا۔ طواف کرتے ہوئے سنگ اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ یہ گھر کوہ صفا اور کوہ مروہ کے پاس بنایا گیا۔ زمزم کا چشمہ بھی اس کے قریب ہی تھا۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ گھر صفا، مروہ اور چشمہ زمزم کے درمیان بنایا گیا۔ گھر مکمل ہونے پر اللہ کے نبی ابراہیم واپس فلسطین چلے گئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل کی یہ آخری ملاقات تھی۔ اس گھر کی تعمیر مکمل ہونے تک جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی ابراہیم تعمیر کرتے رہے، اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان 9-10 سینٹی میٹر گہرے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے بندے کو اس انعام سے نوازا کہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے۔ سخت پتھر اللہ کے نبی کے پاؤں کے لیے نرم ہوا اور اپنے دامن میں ان قدموں کا نقش ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا۔
اللہ کریم نے اسے اپنے گھر بیت اللہ کی خوبصورتی بنایا۔ سب لوگوں سے کہا کہ اس جگہ یا اس کے قریب نماز پڑھو۔ اب یہ پتھر بیت اللہ کے صحن یعنی مطاف میں شیشے کے ایک 6 کونے والے قبہ میں محفوظ ہے۔ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یوں اس کائنات کے مالک کا پہلا گھر زمین پر بن گیا۔ یہ گھر سادہ بھی تھا اور پروقار بھی۔ ابراہیم اور اسماعیل کے بنائے ہوئے اس گھر کا طواف آج بھی کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف ہر وقت جاری رہتا ہے سوائے فرض نماز کے دوران۔ یہ گھر مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں اسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اپنی مکعب نما شکل کی وجہ سے یہ کعبہ کہلایا۔ سنگ اسود اور مقام ابراہیم میں موجود پتھر جنت کے پتھر ہیں۔ اس گھر کے بارے میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور پناہ کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ طواف و اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ ابراہیم اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے گزرے۔ ان کی بیوی سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ ان آزمائشوں میں کامیاب رہے۔ اللہ کریم کو اس خاندان کی آزمائشوں میں کامیابیاں اتنی پسند آئیں کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ سیدہ ہاجرہ کا صفا و مروہ کے درمیان چلنا اور دوڑنا، اسماعیل کی ایڑی سے پانی کا چشمہ نکلنا، سیدہ ہاجرہ کا پانی کو زم زم کہنا اور پانی کا رک جانا، شیطان کا اس خاندان کو مختلف جگہوں پر بہکانے کی کوشش کرنا اور پھر ان جگہوں پر شیطان کو کنکریاں مارنا، اسماعیل کی قربانی کے لیے مکہ سے باہر جانا اور حرم کی حد مقرر ہونا، اسماعیل کی جگہ جانور کی قربانی، ابراہیم اور اسماعیل کا اللہ کا گھر تعمیر کرنا، ابراہیم کے پاؤں کے نشان محفوظ رکھنا، ابراہیم کی نماز پڑھنے کی جگہ کو سب کے لیے مصلی بنانا، بیت اللہ یروشلم کی عبادت کا بیت المقدس سے بھی پرانا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے طواف و عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بڑا ہی بابرکت اور سارے جہاں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا۔ اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نجران میں رہنے والے افعا جرہمی کے پاس جانا اور اپنا فیصلہ کروا لینا۔ افعا جرہمی نے یہ باتیں سن کر اونٹ کے مالک سے کہا، جاؤ بھائی، تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد افعا جرہمی نے ان سے پوچھا